تاریخ کا پراسرار ترین کردار، جس نے زمین پہ جنت بنائی، جس نے خودکش حملے کروائے، ایسا کردار جس سے تمام سلطنتیں کانپتی تھیں، فوجیں بھاگتی تھیں۔ کون تھا وہ؟ دوستوں، ایک کردار ہے تاریخ میں حسن بن صبا کا، جس کو شیخ الجبال بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کردار ہے تو مشرق کا، ایران کا، لیکن مغرب میں زیادہ مقبول ہے۔ بے تحاشا فلمیں بنی ہیں، سیریلز بنی ہیں، اور وہ صرف فلمیں اور سیریلز بنی نہیں ہیں، کتابیں لکھی نہیں گئی ہیں، یہ بیسٹ سیلرز ہیں۔ یہ ایسی فلمیں ہیں جنہوں نے ریکارڈ بزنس کیے ہیں۔ تو جانتے ہیں اس پراسرار کردار کے بارے میں، حسن بن صبا تھے کون اور کیا کیا انہوں نے؟ تاریخ ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ مغرب کیا سوچتا ہے؟ مشرق میں ان کا کردار کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تاریخ کا پہلا خودکش حملہ، وزیر اعظم دن دہاڑے قتل۔ ہر طرف شور، ریاست میں ہلچل، خوف، دہشت، پورا خطہ لرز اٹھا۔ حسین حوریں، غلمان اور فرشتے، دودھ شہد کی نہریں، ہر نعمت موجود، رقص و سرود، موج مستی۔ یہ کوئی افسانہ، کوئی پراسرار فلم نہیں، یہ ہیں شیخ الجبال حسن بن صبا، جن کی دہشت سے 166 سال خطے کی تمام ریاستیں تھر تھراتی رہیں۔ تاریخ کا پراسرار ترین کردار۔ کچھ تو ایسا ہے کہ آج بھی امریکہ اور یورپ میں شیخ الجبال پر بنائی جانے والی فلمیں سپر ہٹ ثابت ہوتی ہیں۔ مشرقی نہیں، مغرب میں کتابیں، تحقیقی مضامین لکھے جا رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس پراسرار کردار کے بارے میں، کیا چھپا ہے تاریخ کے دھندلے اور بوسیدہ صفحات میں۔ حسن بن صبا 1050 ایران کے شہر طوس یعنی آج کے مشہد میں پیدا ہوئے۔ 21 سال کی عمر میں فاطمی سلطنت مصر پہنچے۔ قابلیت اور ذہانت کے باعث خلیفہ المستنصر باللہ کے دربار میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ 1090 میں واپس ایران آئے اور کوہ البرز پہ واقع قلعے الا آموت اور اطراف کے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی حکمرانی قائم کی۔ 44 سال کی عمر میں شیخ الجبال کا لقب اختیار کیا۔ آج 750 سال بعد کوہ البرز کی برفانی چوٹیوں پر قلعے کے بوسیدہ کھنڈرات میں جانے ماضی کے کتنے راز، کتنے اسرار دفن ہیں۔ سرگزشت سیدنا حسن بن صبا کی آپ بیتی ہے، جس کے صرف چند ٹکڑے محفوظ رہ سکے ہیں۔ حسن بن صبا کہتے ہیں 7 سال کی عمر سے تعلیم کا شوق، 17 سال کی عمر میں دینیات، فلکیات، منطق، ہندسہ، ریاضی میں دسترس حاصل کر لی تھی۔ دوستوں، حسن بن صبا کا انتقال 74 سال کی عمر میں 12 جون 1124 کو ہوا، مگر ان کے بعد بھی یہ قلعہ دہشت کی علامت بنا رہا۔ حسن بن صبا کو اچھی طرح علم تھا کہ مختصر سی جمعیت کے ساتھ سلجوق سلاطین اور دیگر بڑی ریاستوں کے ساتھ پنجہ نہیں لڑایا جا سکتا۔ قلعہ الا آموت کی جغرافیائی اہمیت اور خودکش حملے، یہی انوکھی حکمت عملی حسن بن صبا کی کامیابی کا سب سے بڑا راز تھی، جس نے بڑی بڑی ریاستوں اور عظیم فوجی لشکروں کو 166 سال خوف و دہشت میں مبتلا رکھا۔ حسن بن صبا کے دشمن بھی قائل ہیں کہ وہ ایک ذہین و فتین سپہ سالار، بہترین منتظم اور بے مثال عالم تھے۔ یہ سچ ہے کہ شیخ الجبال تاریخ کا بے حد متنازع اور انتہائی پراسرار کردار ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے تنہا نہ صرف نظریہ تخلیق کیا، منظم جانصاروں کی مختصر جمعیت تشکیل دی اور 1.5 صدی سے زائد رودباد اور اطراف کے علاقوں میں اپنا سکہ منوایا۔ ایک طرف سفاکیت تو دوسری جانب کڑا انصاف، ایک جانب ظلم و بربریت تو دوسری جانب عالمانہ سادگی۔ سچ تو یہ ہے کہ حسن بن صبا کی شخصیت تضادات کا مجموعہ نظر آتی ہے۔ کمسن حوریں، خوبرو غلمان، جام کوثر کے دور، دودھ اور شہد کی نہریں، لہلہات باغ، پرندوں کی چہکار۔ جنت کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے جانتے ہیں کہ سفاک فدائین کے خودکش حملوں کا نشانہ کون کون بنا، کتنے سلطان، شہزادے، گورنر، سپہ سالار، عیسائی حاکم نشانہ بنے زہر آلود خنجروں کا۔
کہاں کہاں گونجی شیخ الجبال کی دہشت۔ 16 اکتوبر 1192 سلجوق سلطان الپ ارسلان کے دانشمند وزیر اعظم نظام الملک طوسی نہاوند میں سفر کر رہے ہیں۔ یکایک فقیر کا بھیس بدلے ایک فدائی نظام الملک طوسی کے خیمے میں گھس کر زہریلے خنجر سے حملہ کرتا ہے۔ قاتل کو اچھی طرح پتا ہے کہ لشکر میں موجود حفاظتی دستہ اسے مار دے گا، مگر پھر بھی اپنا کام خوشی سے انجام دیتا ہے۔ وجہ کیا؟ اسے جنت جانا ہے، ایسی جنت جہاں وہ پہلے چند روز گزار چکا ہے۔ دوستو، یہ انسانی تاریخ کا پہلا خودکش حملہ ہے۔ نظام الملک طوسی تاریخ کا بڑا نام، ادیب، سیاسی دانشور۔ ان کی کتاب سیاست نامہ آج بھی مشرق و مغرب میں مقبول ترین کتاب تصور کی جاتی ہے۔ بہرحال کچھ عرصے بعد حسن بن صباح کے فدائین نے نظام الملک طوسی کے 2 بیٹوں کو بھی ظالمانہ انداز میں قتل کیا۔ وجہ یہ تھی کہ سلطان الپ ارسلان نے کچھ عرصہ قبل قلعہ العمود پر لشکر کشی کی جو ناکام رہی۔ حسن بن صباح کو شک تھا کہ یہ کام وزیر اعظم نظام الملک طوسی کی ایما پر کیا گیا، سو پورا خاندان قتل کر ڈالا۔ کس کو کب مارنا ہے اعلان پہلے کر دیا جاتا، سو جانو جس کا اعلان ہوا مر گیا۔ محلات کے گرد کڑا پہرا، مگر یہ کیا؟ خوابگاہ میں سوتے سلطان کے تکیے کے نیچے موت کا پروانہ کون رکھ گیا؟ کسی کو پتا نہیں، مگر موت اٹل ہے۔ ایک لمحے کو سوچئے کیا دہشت ہوگی، ہر طرف خوف، سائے پر بھی اعتبار نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ لوگوں نے لباس کے نیچے بھاری بھرکم ذرہ بختر پہننا شروع کر دی، مگر پھر بھی سفاک فدائین مشن پورا کرتے۔ حسن بن صباح کا دوسرا نشانہ سلجوقی سلطان سنجر شاہ کے وزیر عبد المظفر علی اور اس کے دادا چکر بیگ کا لرزہ خیز قتل۔ ایک اور سلجوقی سلطان ملک شاہ کو زہر دے کر موت کی نیند سلا دیا گیا۔ حمص اور موصل کے شہزادوں کا دوران نماز زہریلے خنجروں سے بہیمانہ قتل۔ ایک طویل فہرست ہے فدائین کے نشانہ بننے والوں کی، جن میں عیسائی حکمراں اور حکام بھی شامل ہیں۔ سب سے اہم نام طرابلس کے حکمراں ریمنڈ کا ہے، جسے فدائین نے سر عام قتل کیا۔ بہرحال یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ حسن بن صباح نے کبھی کسی عام شہری کو نشانہ نہیں بنایا۔ خودکش فدائین صرف طاقتور حکمرانوں، ان کے حواریوں کو قتل کرتے رہے۔ دوسری جانب شیخ الجبال کا انصاف بھی مشہور تھا۔ 2 ہی بیٹے تھے، ایک کو شراب پینے اور دوسرے کو قتل کے جرم میں سزائے موت دی۔ چونکہ کوئی اولاد نرینہ نہ بچی تھی، اس لیے موت کے بعد ان کے جانشین اور اگلے شیخ الجبال رکن الدین خور بنے۔ حسن بن صباح تو مر گئے، مگر دہشت کا راج جاری رہا۔ کئی بار لشکر کشی ہوئی، اندر فوج نہ ہونے کے باوجود یہ قلعہ ناقابل تسخیر رہا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ چنگیز خان کے پوتے منگول بادشاہ منگو خان کو مارنے کے لیے فدائی روانہ ہوا، مگر پکڑا گیا۔ منگو خان نے چھوٹے بھائی ہلاکو خان کو لشکر سمیت رود باد روانہ کیا۔ منگول آندھی کے سامنے بھلا کون ٹھہر سکا ہے، سو منگول فوج نے قلعہ العمود کو روند ڈالا۔ شیخ الجبال گرفتار، فدائین اور شہریوں کا قتال عام، جنت کی حوریں اور غلمان تک بے رحمی سے قتل کر دیے گئے۔ یوں ہلاکو خان نے 166 سال موت و دہشت کی علامت قلعے کو فتح کر کے 1256 میں نظاری اسماعیلی ریاست کا خاتمہ کر ڈالا۔ قلعہ العمود پر جانے کتنی بار لشکر کشی ہوئی، بڑے بڑے محاصرے، قلعے کی دفاع کے لیے کوئی فوج موجود نہیں، مگر 1.5 صدی کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ تو وجہ کیا تھی؟ قلعہ عمود دلمانی زبان میں شاہین کو کہتے ہیں۔ یہ قلعہ تہران سے کوئی 100 کلومیٹر دور کوہ البرز کی 7000 فٹ بلند برفانی چوٹی پر واقع ہے۔ دوستوں، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ عظیم الشان پہاڑ کے اوپر جانے کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے، وہ بھی نہایت تنگ۔ پہاڑ کی قدرتی شکل ہی قلعے کا سب سے بڑا دفاعی ہتھیار رہی۔ ہلاکو خان کے درباری مورخ عطا ملک جوینی اپنی کتاب تاریخ جہاں کشائی میں لکھتے ہیں، پہاڑ بالکل ایسا ہے جیسے گھٹنوں کے بل بیٹھا اونٹ، 4 طرف ڈھلوان چٹانیں، صرف ایک تنگ راستہ اوپر جاتا ہے جہاں قلعہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اسکرین پر آپ قلعے کے مختلف زاویے دیکھ رہے ہیں۔ دوستوں، یہی وجہ تھی کہ یہ قلعہ
کوئی بڑی سے بڑی فوج بھی فتح نہ کر سکی۔ اب چلتے ہیں حسن بن صبا کی مصنوعی جنت کی جانب۔ اندر جانا تو منع ہے، چلیں کسی کونے خدرے سے جھانک کر دیکھتے ہیں ماحول کیا ہے۔ نہروں کے کنارے سونے چاندی کے تخت، ریشمی پھولدار دبیس قالین، گاؤں تکیوں پر ٹیک لگائے بے فکر لوگ، ہوش ربا کمسن و حسین حوریں، خدمت کے لیے دست بستہ خوبرو غلمان، شراب کے دور، ہر نعمت حاضر۔ عجب سما ہے، کون کافر جنت جانے سے انکار کرے گا جناب۔ مصنوعی جنت کا یہ نظارہ کھینچا ہے عبدالحلیم شرر نے اپنے مشہور ناول فردوس بری میں۔ یہ کتاب 1899 میں شائع ہوئی، مگر صرف عبدالحلیم شرر ہی نہیں، یورپ اور امریکہ میں حسن بن صبا پر لاتعداد کتابیں چھپ چکی ہیں جن میں مصنوعی جنت اور فدائین کو موضوع بنایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فدائین کو چند روز نشے کی حالت میں جنت میں عیش و عشرت کے بعد نکال لیا جاتا اور بس پھر فدائین دوبارہ جنت جانے کے لیے ہنستے ہنستے شیخ الجبال کے ایک حکم پر جان پر کھیل جاتے۔ دوبارہ جنت پانے کی تمنا سے سرشار یہی فدائین حسن بن صبا کی سب سے بڑی قوت اور دہشت کی علامت تھے۔ حسن بن صبا، فسانہ یا حقیقت؟ تاریخ میں کہاں کہاں تضاد، تاریخی حوالوں پر بھی ڈالیں گے ایک نظر، مگر پہلے حسن بن صبا سے جڑی پراسرار داستانیں۔ مغرب میں حسن بن صبا کی مقبولیت کیوں؟ ویسے تو حسن بن صبا کے حوالے سے دیومالائی داستانیں ہمیشہ گردش میں رہیں۔ مینار پر کھڑے فدائی سے کہتا کود جا تو سپاہی 7000 فٹ بلندی سے کود کر جان دے دیتا۔ فدائی کو حکم دیتا مر جا تو سپاہی مسکراتے ہوئے اپنے ہی سینے میں خنجر پیوست کر لیتا۔ حسن بن صبا ہمیشہ ہی مغربی میڈیا کی توجہ کا مرکز رہے، ایک ایسا افسانوی کردار جس پر یورپ اور امریکہ میں بے تحاشا کتابیں، ناول اور مضامین لکھے گئے۔ مغرب میں حسن بن صبا کو اولڈ مین آف دا ماؤنٹین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سفاک فدائین کو اسیسنز یا حشاشین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حشاشین اس باعث کہ فدائین کو حشیش کا نشہ دیا جاتا تھا۔ متعدد ڈرامے، فلم، ٹی وی سیریلز۔ ماضی قریب میں امریکی ویڈیو گیم اسیسنز کریڈ نے مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے، جس کے بعد 2016 میں اسیسنز کریڈ کے ہی نام سے ایک سیریل بنائی گئی جس نے دنیا بھر میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ تاریخ میں کہاں گڑبڑ ہے؟ پراسرار دھند میں چھپا حسن بن صبا کا کردار، کتنا سچ کتنا جھوٹ، کیا حقیقت کیا فسانہ؟ آئیے مل کر دھند میں چھپا سچ تلاش کرتے ہیں۔ سفاک فدائین کی حد تک تو تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں، مگر جنت پر ضرور ہے۔ مغرب میں حسن بن صبا کی شہرت مارکو پولو کے ذریعے پہنچی۔ مصنوعی جنت، حسین دوشیزائیں اور حشیش کے نشے نے سفر نامے میں رنگ بھرے تو فدائین کی بربریت سے اس کو مزید دلچسپ بنا دیا۔ اطالوی سیاح کا یہ سفر نامہ یورپ میں بیسٹ سیلر ثابت ہوا، یا آج کی زبان میں سمجھیں کہ وائرل ہو گیا۔ دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ جب مارکو پولو چین جاتے ہوئے 1272 میں مبینہ طور پر اس علاقے سے گزرے تو قلعہ منگولوں کے ہاتھ تباہ ہوئے 15 برس گزر چکے تھے۔ مگر ٹھہریے، صرف اتنا ہی نہیں، جدید تحقیق کے مطابق مارکو پولو کبھی ایران تو کیا چین بھی نہیں پہنچے۔ مارکو پولو کے صرف ترکی تک پہنچنے کی تصدیق ہوتی ہے، گویا یہ داستان استنبول میں لکھی گئی۔ اب آئیے چند اور مستند تاریخی حوالوں کی جانب۔ اس سے پہلے ہلاکو خان کے درباری مورخ عطا ملک جوینی کی کتاب جہاں کشائی کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ عطا ملک جوینی قلعہ العمود کی جنگ میں بحیثیت مورخ ہلاکو کے ساتھ تھے اور قلعے کی پوری رودات قلم بند کی ہے، مگر ان کی کتاب میں کہیں بھی کسی جنت کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اسی طرح مشہور تاریخ داں رشید فضل اللہ ہمدانی کی کتاب جامع التواریخ مستند تاریخی دستاویز مانی جاتی ہے، جو قلعہ العمود فتح ہونے کے صرف 50 سال بعد یعنی 1307 میں لکھی گئی۔ رشید الدین ہمدانی بھی حسن بن صبا کی جنت سے واقف نہیں ہے، نہ ہی ان کی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ ہے۔ یہ اہم تاریخی کتب جنت کی داستان پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوستوں، یہ ریسرچ ڈاکومنٹری آپ نے دیکھی، تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ ایک طرف مارکو پولو کی داستان ہے تو دوسری طرف جوینی اور ہمدانی کے ریفرنسز۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیا حقیقت کیا فسانہ، کیا سچ مانے کیا جھوٹ جانے۔
لیکن سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ مارکو پولو کی داستان حسن بن صباح کے ساتھ اس طرح جڑ چکی ہے کہ تاریخ بھی اب اس جنت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دوستو، آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایسی تحقیق کے لیے یہ تحقیقی ایک کام ہے۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ۔ آئندہ نئی ڈاکومنٹری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔